السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر صدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ سجدے کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرمانبردار ہونا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں سلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی، اور 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، فرمایا ہے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا
اور نہ تمہارے خلاف، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے تو وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہاں کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آیت کے اس حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی سازش کریں گے تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ کذالک، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا مقام بلند کیا، اسی طرح تیرا رب عز و جل تمہیں نبوت و بادشاہت کا یا اہم کاموں کے لیے منتخب فرما لے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اجتباء یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ خاص کرے، جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات و کمالات محنت و کوشش کے بغیر حاصل ہوں۔ یہ مرتبہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اور ان کی بدولت ان کے مقربین صدیقین، شہداء اور صالحین رحمۃ اللہ علیہم بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ آیت میں مذکور تعبیل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیر نکالنا مراد ہے، کیونکہ خواب اگر سچے ہوں تو وہ فرشتوں کی باتیں ہیں، اور اگر سچے نہ ہوں تو وہ نفس یا شیطان کی باتیں ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک تعویل الاحادیث سے سابقہ آسمانی کتابوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی احادیث کی مبہم باتوں کو ظاہر فرمانا مراد ہے۔ پہلا قول صحیح ہے، اور وہ اپنا احسان مکمل فرمائے گا۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں: نمبر 1 اولاد کی کثرت، نمبر 2 خدمتگاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، نمبر 3 مال اور شان و شوکت میں وسعت، نمبر 4 مخلوق کے دلوں میں عظمت و جلال کی زیادتی، نمبر 5 اچھی ثنا اور تعریف۔ آخرت کی سعادتیں یہ ہیں: 1 کثیر علم، 2 اچھے اخلاق اور 3 اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق۔ اور اگر اس سے بلند درجات تک پہنچنا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے: نمبر 1 نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناصب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ اور نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے: بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہے۔ ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے: 1 روبیل، 2 شمعون اور 3 لاوی اور 4 یحوز یا یہودا، 5 زبولون اور 6 بشجر، جبکہ 4 بیٹے 7 اور نمبر 7 دان، نمبر 8 نفتالی، 9 جاد اور 10 عاشر۔ دوسری 2 بیویاں زلفا اور حلبہ سے ہوئے۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا۔ ان سے 2 فرزند ہوئے: نمبر 11 حضرت یوسف علیہ السلام اور نمبر 12 بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، انہی کو اسباط کہتے ہیں۔ آیت میں سائلین یعنی پوچھنے والوں سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے خطے کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہودیوں نے ان کو توریت کے مطابق پایا تو انہیں حیرت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدسی علم سے مشرف فرمایا۔ علاوہ بری اس واقعے میں بہت سی عبرتیں، نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔